بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب الاشربہ، مشروبات کا بیان یعنی پینے والی چیزوں کے متعلق۔ اس میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شراب کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک ذکر کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ نقل کی، جس کو آج ہم ذکر کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو شراب جیسے نشے کی لعنت سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شراب، جوا، بت اور پان سے اور گندے کام ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، بس تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ شراب بھی، جوا بھی، بت اور پان سے بھی یہ سارے گندے کام ہیں۔ پان سے یہ فال نکالنے کا ایک شرکیہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اس کو ہم اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ ان تمام کاموں سے پرہیز کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اب اس پر حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے، جس میں شراب کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر شراب پی اور پھر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں وہ شراب سے محروم رہے گا۔ تو حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ دنیا کے اندر شراب اسلام نے منع کی ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جنتیوں کے لیے شراب کی اور دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر شراب پی اور پھر توبہ نہ کی اس نے، اور اسی طرح مر گیا تو آخرت میں وہ جنت کے اندر شراب سے محروم رہے گا۔ تو یقیناً شراب پینے کی وجہ سے اگر وہ کفر پر مرتا ہے یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، پھر جنت میں وہ جائے گا ہی نہیں۔ تو جب جنت میں جائے گا نہیں تو پھر اسے جنتی شراب کیسے نصیب ہوگی؟ تو شراب ایک لعنت ہے، شراب انسان کے لیے جان لیوا ہے، شراب انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس میں انسان کی صحت کا نقصان بھی ہے، معاشرتی نقصان بھی ہے اور معاشی نقصان بھی ہے۔ تو نشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نشہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ عہد ہے کہ جس کا پورا کرنا اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، کہ جو بھی نشہ کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اس میں مطلق ارشاد فرمایا کہ نشہ کرنے والا، تو نشہ کرنے والا صرف شرابی ہی مراد نہیں ہوگا، بلکہ دیگر جتنے بھی نشے ہیں وہ سارے کے سارے نشے اس سے مراد ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں
ایک عہد ہے جس کا پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اس عہد کو ضرور پورا کرے گا۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہ ہے کہ آخرت میں اسے طینۃ الخبال ضرور پلایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا لہو ہے، اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ ہے۔ لہو، پیپ اور پسینہ، یہ تینوں الفاظ ملتے ہیں۔ المختصر جو بھی ہو، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کی کراہت کا، کہ جو دنیا کے اندر نشہ کرنے والے لوگ ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، یا کوئی بھی جو نشہ کرتے ہیں، اور خصوصاً آج کے زمانے میں کہ نوجوانوں نے اسے فیشن بنا لیا ہے، اور فیشن کے طور پہ یہ سارے نشے کر رہے ہیں اور نشوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ حدیث پاک ان کو کراہت دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر ان کا ایمان سلامت ہو اور نشوں سے جان بچا کر ان کی تھوڑی سی عقل اگر سلامت ہو، تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اس عہد کو لے رکھا ہے، اور اللہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں انہیں ضرور طینۃ الخبال پلائے گا۔ اور طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ وہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، وہ جہنمیوں کا خون ہے، وہ جہنمیوں کی پیپ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شراب نوشی سے اور دیگر جتنے بھی نشے ہیں جو انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں، انسان کو لاغر کر دیتے ہیں، انسان کی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں، انسان کا معاشی نقصان بھی کرتے ہیں، اور اس سے بلا شبہ معاشرتی نقصان بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں اس معاشرے میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو، اور خصوصاً اس دور میں تمام نوجوانوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو اللہ رب العزت تمام تر نشوں کی لعنتوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔